بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں، شہوت ایک ایسی آگ ہے جو پوری کرنے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ اسے روکنے اور قابو میں رکھنے سے ہی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ خبردار، بیماری اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہرگز پیدا نہ کرنا، کیونکہ مومن کا ایمان آزمائش میں ہی پہچانا جاتا ہے۔ بیماری اور مصیبت بظاہر تکلیف دیتی ہے، مگر حقیقت میں اللہ کی طرف سے ان میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور پوشیدہ ہوتی ہے، جو وقت گزرنے کے بعد انسان پر واضح ہوتی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے کم غذا دینا محض بھوک برداشت کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جائے اور وہ حقائق دکھائی دینے لگیں جو عام نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ جو شخص جسمانی خواہشات کو کم کرتا ہے اور اپنے باطن کو صبر اور شکر اور معرفت کے روشن موتیوں سے بھر لیتا ہے، وہی دراصل روحانی بصیرت کا ذائقہ چکھتا ہے۔ اصل ولی وہ نہیں جو خود کو الگ تھلگ کر لے، بلکہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے وقت کام آئے اور ہر انسان سے نرمی اور وقار اور اچھے اخلاق کے ساتھ گفتگو کرے۔ صبر کا پھل بے حد قیمتی اور نایاب ہوتا ہے، اور یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ صرف اسی کے حصے میں آتی ہے جو تکلیف اور آزمائش اور ناانصافی کے باوجود ثابت قدم رہتا ہے۔ موت انسان کے سائے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس کی جان پر اس کی مکمل قدرت ہے، اور اس حقیقت سے غافل رہنا سب سے بڑی نادانی ہے۔ اس انسان پر تعجب ہوتا ہے جو روز دوسروں کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھتا ہے، پھر بھی اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا اور خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ذلت والا وہ بندہ ہے جو ایک بار نیکی کے راستے پر آ کر پھر جان بوجھ کر برائی کی طرف لوٹ جائے، کیونکہ یہ رویہ دل کی سختی کی علامت ہوتا ہے۔ اس شخص سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں جو حق کو پہچان لینے کے بعد بھی نفس کی خواہشات کے ہاتھوں اپنا راستہ بدل لے۔ اصل فائدہ وہی ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر حاصل کیا جائے، کیونکہ ظلم سے کمائی گئی کامیابی اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہونے والے وقتی نقصان پر دل چھوٹا نہ کرو، بلکہ اس بات کی فکر رکھو کہ کہیں آخرت میں خسارے کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ عقل مند اور رحم دل حکمران اس سمندر کی مانند ہوتا ہے جس کا پانی میٹھا اور گہرا اور ختم نہ ہونے والا ہو، جس سے بے شمار لوگ سیراب ہو سکیں۔ درویشوں کے 400 روحانی مقامات بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سب سے ادنا مقام یہ ہے کہ اگر دنیا کی ساری دولت بھی ان کے پاس آ جائے اور اہل دنیا اس دولت سے فائدہ اٹھائیں، تب بھی وہ اپنے دن کے رزق کی فکر سے آزاد رہتے ہیں۔ حقیقی سیاست دین اور خوبصورت کردار اور پختہ یقین سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ فریب اور طاقت کے غلط استعمال سے۔ مومن کی اصل خوشی پروردگار کی اطاعت اور عبادت میں ہوتی ہے، اور اس کا دل اپنے گناہوں اور لغزشوں پر رنج و غم محسوس کرتا ہے۔ آج کی دنیا کی قابل رحم حالت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ مذہب سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ مذہب پر عمل کرنا صرف چند مخصوص لوگوں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ دنیا کے ہر فرد کی بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کی عمر نہر کی مانند ہے، اور وقت اس میں بہتے ہوئے پانی جیسا ہے، مگر اس نہر کی ریت میں کہیں کہیں ایسا چشمہ چھپا ہوتا ہے جہاں سے پانی ابلتا ہے، اور وہی اصل باطنی اخلاق و احوال کی علامت ہے جسے تلاش کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور کو اپنا استاد بنا لو، تاکہ تمہارے نفس نمرود کی آنکھوں سے تمہارا لکڑی جیسا جسم نجات پا سکے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ابو جہل کا بیٹا مومن بن گیا، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے عظیم نبی کا بیٹا گمراہ رہا۔ بادل چھائے ہوں اور دن رات کا فرق نہ رہے تو قیاس سے قبلہ کا اندازہ ہو سکتا ہے، مگر جب سورج اور کعبہ سامنے ہوں تو قیاس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ محض اپنے خیال کو درست سمجھ لینا کافی نہیں، بلکہ حق کو پہچاننے کے لیے دل کی صفائی ضروری ہوتی ہے۔ دل سے نکلنے والے الفاظ کی پرواز سننے والے کے دل تک پہنچتی ہے، جبکہ زبان سے ادا کیے گئے الفاظ صرف کانوں تک محدود رہ جاتے ہیں اور آگے سفر نہیں کر پاتے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔
اور یہ اس بات کی مثال ہے کہ بعض چیزیں انسانی قدرت سے باہر ہوتی ہے۔ اونٹ کا وجود باریک ہونا ممکن نہیں۔ ہاں، اگر ایسا ہو بھی جائے تو وہ صرف اللہ کے اختیار سے ممکن ہے۔ جس طرح جانور انسانوں کے ہاتھوں میں قیدی ہوتے ہیں، اسی طرح بعض انسانوں کے مراتب اولیاء اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جانور کی طرح فرمانبردار بن جانا ہی تمہارے لیے بھلائی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اطاعت میں ہی نجات ہے۔ اولیاء اللہ کے مراتب کا مسئلہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے، اسی لیے ان سے گفتگو عوام کے فہم کے مطابق کی جاتی ہے۔ فقیر اگر دروازے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگے تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، لیکن اگر وہ گھر میں داخل ہو جائے تو اس کی تقدیر ہی بدل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا گیا کہ وہ بچے کو دودھ پلا کر صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں، تاکہ وہ اپنی ماں کے دودھ سے مانوس ہو کر دوسری دودھ پلانے والیوں سے منہ موڑ لے۔ شیخ کامل کا عطا کیا ہوا ذوق ایسا ہوتا ہے جو کوئی ناقص شیخ فراہم نہیں کر سکتا۔ آئینہ وہ چیز ہے جس میں تمہاری نیکی اور بدی دونوں ظاہر ہو جاتی ہے، اس لیے جب بھی آئینہ دیکھو تو غور سے دیکھو، تمہیں اپنی بہت سی خامیاں نظر آ جائیں گی۔ دنیا پانی پر چلتی کشتی کی مانند ہے، اور تم اس پر سوار ہو، اس لیے تیرنا سیکھ لو، تاکہ اگر کبھی طوفان آ جائے اور کشتی الٹ جائے تو تم اپنی جان بچا سکو۔ وہ شخص جو انکار کرتا ہے اور وہ مرید جو اخلاص سے خالی ہے، اگر تو اپنا مال جو روحانی طور پر مردہ ہو چکا ہے خلوص کے ساتھ اپنے شیخ کے سامنے رکھ دے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، جس طرح گندگی باغ میں پڑ کر کھاد بن جاتی ہے اور سبزہ اگانے کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح سچا اخلاص دل کی ویرانی کو سرسبز کر دیتا ہے۔ جسے معرفت نصیب ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ ہر 24 گھنٹے میں اپنے اعمال کو اپنے سامنے رکھے اور اپنے نفس کا خود محاسبہ کرے۔ اگر وہ اپنے اعمال میں نیکیوں کی زیادتی دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور مزید بہتری کی کوشش کرے، اور اگر برائیوں کی کثرت نظر آئے تو فوراً استغفار کرے تاکہ قیامت کے دن شرمندگی اور رسوائی سے بچ سکے۔ بزرگوں کی محفل میں خاموشی اور توجہ اور ادب کے ساتھ بیٹھنا دل کو علم اور حکمت سے بھر دیتا ہے۔ ان کی باتوں کو غور سے سننا اور احترام کے ساتھ سوال کرنا نہ صرف خود کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ پوری مجلس کو علم سے فیض یاب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ ہر دشمن تلوار لے کر سامنے نہیں آتا، کچھ مسکراہٹ کے پردے میں آتے ہیں اور کچھ خیرخواہی کے پردے میں وار کرتے ہیں۔ جو انسان وقت پر نفسیاتی چالوں کو سمجھ لیتا ہے وہ نہ صرف خود کو بچا لیتا ہے بلکہ دشمن کو اپنے ہی بوجھ تلے دبا دیتا ہے۔ دشمن کو قابو میں رکھنے کے 5 نفسیاتی طریقے۔ نمبر 1، خاموشی کو اپنی طاقت بنائیں۔ غصہ اور وضاحت اور زیادہ بولنا دشمن کی سب سے بڑی غذا ہے۔ جب آپ غیر ضروری رد عمل سے بچتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں تو دشمن کو آپ کی سمت کا اندازہ نہیں ہو پاتا اور وہ اپنی ہی باتوں میں پھنسنے لگتا ہے۔ نمبر 2، حدود واضح اور مضبوط رکھیں۔ دشمن اکثر حدیں آزما کر اندر داخل ہوتا ہے۔ جب آپ الفاظ میں نرمی اور رویے میں سختی رکھتے ہیں، غیر ضروری قربت سے بچتے ہیں اور ہر بات پر دستیابی ختم کر دیتے ہیں تو دشمن کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کھیل آسان نہیں۔ نمبر 3، جذبات نہیں اصول کے تحت فیصلہ کریں۔ دشمن جذبات بھڑکاتا ہے تاکہ بڑی عقل کمزور ہو جائے۔ جب آپ ہر فیصلہ اصول اور وقت اور فائدے کے توازن پر کرتے ہیں تو دشمن کی اشتعال انگیزی بے اثر ہو جاتی ہے اور اس کی چال الٹ پڑتی ہے۔ نمبر 4، معلومات محدود اور منتخب رکھیں۔ ہر بات اور ہر منصوبہ اور ہر دکھ ہر کسی کو بتانا خود کو کمزور کرنا ہے۔ جب آپ اپنی معلومات کو قابو میں رکھتے ہیں تو دشمن کے پاس اندازے کے سوا کچھ نہیں رہتا اور اندازے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اپنی ترقی کو شور کے بغیر بڑھائیں۔ اصل ضرب وہ ہوتی ہے جس کی خبر پہلے نہ ہو۔ جب آپ خاموشی سے خود کو بہتر بناتے ہیں، مہارت اور وقار میں اضافہ کرتے ہیں تو دشمن حسد میں مبتلا ہو کر خود غلطیاں کرتا ہے اور آپ محفوظ رہتے ہیں۔ یاد رکھیں،
دشمن سے لڑائی ہمیشہ ہاتھوں سے نہیں لڑی جاتی، اکثر یہ ذہن اور رویے کی جنگ ہوتی ہے۔ جو شخص وقت پر پہچان لیتا ہے وہ نقصان سے بچ جاتا ہے، اور جو دیر کرتا ہے وہ سیکھنے کی قیمت چکتا ہے۔ تہجد وہ لمحہ ہے جب دعا لفظوں سے نہیں، دل کی دھڑکن سے ادا ہوتی ہے، اور رب اس دھڑکن کو بھی سن لیتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، مجھے ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا جو میری خاموشی کو کمزوری اور میری محبت کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ مجھے وہ رشتے عطا فرمانا جو میرے وقار کی حفاظت کریں، اور ایسے دل عطا فرمانا جو میری قدر کو اور میری موجودگی کو پہچانیں۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، اور ہمیں ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار، مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، اور ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔